حج کے واجبات میں سے یہ ہے کہ جو مکے سے باہر کے رہنے والے ہوں، جیسا کہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ترکی ہے، باہر سے حج کے لیے جانے والے ہوں، ان کا میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے بغیر احرام نہ گزرنا۔ اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو یہ جائز ہے، اور اگر وہاں وہ اس وقت مکے میں موجود ہو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ یہاں سے بالکل حج کے لیے جا رہے ہیں ڈائریکٹ 8 ذی الحج کو، تو یہ اس صورت میں یہ حکم ہے، ورنہ اگر حرم میں ہے تو حرم سے ہی حج کا احرام باندھا جائے گا۔ نمبر 2، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 3، سعی کو صفا سے شروع کرنا۔ نمبر 4، اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا۔ نمبر 5، وقوف عرفہ میں دن میں وقوف کیا تو آفتاب ڈھلنے تک وقوف میں مشغول رہنا۔ اسی طرح میدان عرفات سے جب واپسی ہو تو اپنے امام کی اتباع کرنا، اور مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت عشاء میں مزدلفہ میں آ کر پڑھنا۔ تینوں جمروں پر یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، 10ویں ذی الحج کو، 11ویں ذی الحج کو، 12ویں ذی الحج کو، تینوں دن کنکریاں مارنا، اور 10ویں ذی الحج کو صرف جمرۃ العقبہ پر جو ہے کنکریاں ماری جائیں گی، اور 11ویں 12ویں کو تینوں پر رمی کرنا، یہ واجب ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا، یعنی پہلے جو ہے رمی کی جائے گی، پھر قربانی اور پھر حلق۔ اسی طرح روزانہ اسی دن جو ہے اسی طریقے سے رمی کرنا۔ قران اور تمتع، جو حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے، یعنی حج قران وہ شخص کے جس نے ایک ہی احرام عمرے اور حج کے لیے حج کی نیت سے پہنا ہو، حج تمتع یعنی جس نے پہلے عمرے کا احرام پہنا پھر جو ہے حج کا احرام پہنا، ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح قربانی کا حرم میں ہونا اور ایام نحر یعنی قربانی کے دنوں میں ہونا یہ واجب ہے۔ اسی طرح طواف افاضہ، جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، کہ پہلے رمی کرنا، پھر قربانی کرنا، پھر حلق کرنا، اور پھر طواف زیارت کرنا، یہ واجب ہے۔ طواف حتیم کے باہر سے ہونا، دائیں طرف سے طواف شروع کرنا، عذر نہ ہو تو پیدل چل کر طواف کرنا کہ یہ افضل ہے۔ طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا، یعنی اگر وہ جنبی ہے کہ جس پر غسل فرض ہے تو پہلے غسل کرے، بے وضو ہے تو وضو کرے، اگر بے وضو یا حالت جنابت میں طواف کیا تو اس کا اعادہ لازم ہے۔ طواف کرتے وقت سطر کا چھپا ہوا ہونا، یعنی جسم کے اعضاء میں سے اگر کوئی عضو 1/4 تک یا اس سے زیادہ حصہ اس کا کھلا رہا تو اس صورت میں دم واجب ہوگا۔ اگر چند جگہ سے وہ کھلا تو اس کو جمع کرے تو ایک عضو کے برابر بنتا ہے، تو اس صورت میں بھی دم واجب ہوگا۔ اور اگر نماز کے دوران سطر کھلا ایک عضو کا 1/4 کے برابر یا اس سے زائد تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح طواف کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، لیکن اگر یہ نماز نہ پڑھی تو اس سے دم واجب نہ ہوگا، نماز پڑھنا بہرحال واجب ہے۔ اسی طرح کنکریاں پھینکنے میں، جانور ذبح کرنے میں، سر منڈانے میں، طواف زیارت کرنے میں ترتیب قائم رکھنا، کہ پہلے جو ہے رمی کی جائے، پھر جو ہے قربانی کی جائے، پھر حلق کیا جائے، اور پھر طواف زیارت کیا جائے، اور آخر میں طواف صدر کرنا۔ طواف صدر جسے طواف وداع کہا جاتا ہے، کہ جب مکے سے واپسی ہو تو اس وقت جو ہے طواف وداع کرنا یہ واجب ہے۔ لیکن اگر ان ایام میں کہ واپسی کا وقت ہے اور خواتین کے جو ایام مخصوصہ سے ہیں اور فلائٹ کا بھی ٹائم ہے، وہ طواف وداع نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ شرعاً ان پر نہ دم واجب ہوگا اور نہ ہی طواف وداع ان پر واجب ہے۔ اسی طرح وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے تک جماع نہ کرنا یہ لازم ہے۔ جیسے 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کیا، پھر جو ہے مزدلفہ میں رات گزاری، پھر جو ہے رمی کی، جمرۃ العقبہ کی، پھر قربانی کرنے کے بعد جو ہے حلق کروایا، حلق کروانے کے بعد پھر جو ہے اس حلق کروانے تک، سر منڈانے تک جماع کرنا، یہ اس سے بچتے رہنا یہ واجب ہے۔ احرام کے ممنوعات سے بچنا، مثلاً سلا ہوا کپڑا پہننے، منہ چھپانے، سر چھپانے، اور جو چیزیں احرام کے اندر حرام ہو جاتی ہیں ہر اس چیز سے بچتے رہنا یہ واجب ہے۔